اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات پڑھیں۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا سلام۔ کل شاہ فیصل میں بھی کرنٹ مار رہا تھا، یہاں بھی کرنٹ مار رہا ہے۔ کرنٹ تو مقصروں کو لگنا چاہیے، ولایتیوں کو کیوں کرنٹ لگ رہا ہے؟ کرنٹ جیسے میں نے کل بھی پہلی یا دوسری محرم کو جملہ کہا تھا کہ جس طرح علی کا نشانہ بڑا تیز تھا، علی کا نشانہ بڑا ایکوریٹ تھا، تو ہمارا بھی نشانہ بہت تیز ہے کہ جب ہم فضائل علی کے انبار کا نشانہ مقصر کے کلیجے پہ مارتے ہیں تو وہ مقصر کے کلیجے پہ لگتا ہے، مگر نشانہ تو آج الٹا ہو گیا ہے، نشانہ آج مجھے لگ رہا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی سلام۔ ہجری کی آج 5 محرم ہے اور آپ حضرات مسلسل اس عشرے کی 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی کے موضوع پر۔ کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ لمحہ یہ تھا کہ احد میں جبریل علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، ملائکہ اور اللہ حیدر حیدر کر رہے تھے، خندق میں مچھلی علی کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، احد میں عرش پہ حیدر حیدر ہو رہا تھا، خندق میں سمندر کے اندر حیدر حیدر ہو رہا تھا۔ حیدر حیدر صرف علی کے ذکر پہ ہی ہوتا ہے اور کسی کے ذکر پہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے جب علی گئے تھے تو رسول نے کہا تھا کہ آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل، تو یعنی جب علی گئے ہیں تب بھی حدیث صادر ہوئی ہے رسول کے لبوں سے، جب علی آئے ہیں تب بھی حدیث آئی ہے، گئے تھے تو کل ایمان بن کر گئے ہیں، واپس آئے ہیں تو علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا گئی۔ واپس آئے ہیں تو علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ یا رسول اللہ ثقلین کی عبادت سے افضل نہ کہیے، ثقلین کی عبادت سے افضل نہ کہیے، تھوڑا سا کم کر دیجئے، تو پھر رسول جواب دیں گے اگر ثقلین کی عبادت سے افضل نہ کہوں گا تو ذوالفقار کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ دنیا وضو کرتی ہے پانی سے، ذوالفقار نے کافروں کے لہو سے وضو کیا تھا۔ ذوالفقار
ذوالفقار نے کافروں کے لہو سے وضو کیا تھا، اور کیوں نہ عبادت سے افضل ہو، وجہ اس کی ہے کہ کوئی بے نمازی تھوڑی ہے ذوالفقار، ہر جنگ میں نماز پڑھی ہے، ہر جنگ میں وضو کیا ہے، دنیا پانی سے وضو کرتی ہے، ذوالفقار نے لہو سے وضو کیا اور اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، جملات کے حوالے، اتنے سجدے کیے ذوالفقار نے میدان جنگ میں کہ اللہ نے ثقلین کی عبادتوں کو ذوالفقار کی ایک سر پر صدقے کر دیا، ذوالفقار کی ایک سر پہ صدقے کر دیا۔ 4 ہجری ختم ہو گئی، 7 ہجری آ گئی، خیبر کا میدان آ گیا۔ خیبر دیکھیے، علی کے بغیر ہر ذکر ادھورا ہے۔ اگر آپ علی کو کسی بھی چیز سے مائنس کریں گے تو وہ چیز بیکار ہو جائے گی۔ دلیل، اگر آپ علم سے علی کو ہٹا دیں کیا ہوگا؟ علم رہے گا نہیں۔ عادل کو ہٹا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ رسالت کو ہٹا دیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نبوت میں سے علی کو ہٹا دیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے آپ بولے جا رہے ہیں، ہم آپ کی بات پہ واہ واہ بھی کر رہے ہیں، نبوت بھلا کہاں اور علی کہاں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں نہ کہتا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اعلان نہ کیا تو رسالت کا انجام نہ دیا، اگر اعلان نہ کیا تو رسالت کا انجام نہ دیا۔ بغیر علی کے ہر چیز ناقص ہے، بغیر علی کے علم ناقص ہے، بغیر علی کے عدل ناقص ہے، بغیر علی کے توحید ناقص ہے، بغیر علی کے نبوت ناقص ہے، بغیر علی کے خلافت بھی ناقص ہے، بغیر علی کے خلافت بھی ناقص ہے۔ دیکھیے، اگر آپ علم سے علی کو ہٹا دیں گے، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، حضور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تعلیم کا دل علی ہے، اگر آپ تعلیم میں سے عین لے یام کو ہٹا دیں گے تو صرف تم رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر آپ تعلیم میں سے علی کو ہٹا دیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، بس تم رہ جائے گا اور کچھ بھی نہ رہے گا۔ دیکھیے، اگر آپ علی کے پاس سے علم ہٹا دیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف جہالت ہی رہے گی۔ تبھی تو اگر آپ علی کے پاس سے علم ہٹا دیں تو جہل رہتا ہے، یا تو علی کے پاس سے علم ہٹا کے جہل رہتا ہے یا پھر ابو جہل بن جاتا ہے، یا ابو جہل بن جاتا ہے۔ دیکھیے، سوال یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور یقین جانیے اب تک میرے پاس جواب نہیں ہے، اور سوال یہ ہے محبوب کون ہے اللہ کے؟ رسول۔ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے آواز دی، کہا کون ہے؟ رسول محمد، محبوب ہے رسول۔ اب جو جس کا محبوب ہوتا ہے تو وہ اس کی بے انتہا تعریفیں کرتا ہے، ہر چیز اس کے لیے ہوتی ہے، ہر چیز اس پہ قربان، میری ہر چیز تم پہ قربان، ہر چیز تمہارے حوالے، ہر چیز تمہارے حوالے۔ سوال یہ ہے کہ محبوب ہے رسول اللہ، مگر اللہ کہہ رہا ہے اگر ولایت علی نہ ہوگی تو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا، اگر ولایت علی نہ ہوگی تو میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ سوال یہ ہے پروردگار، محبوب آپ کا رسول ہے، فضائل آپ علی کے پڑھ رہے ہیں، جنت اور دوزخ کا فیصلہ علی کی ولایت پہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو عجب نہیں، جواب دیں۔ اور رسول کی حدیث ہے، کتاب کا نام ہے داستان علی اور شان علی، میں حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ رسول نے کہا دیکھیے، بغیر علی کے نمازیں بھی بیکار ہیں، بغیر علی کے روزے بھی بیکار ہیں، بغیر علی کے حج بھی بیکار ہے، بغیر علی کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب بیکار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کافر نماز پڑھتا ہے تو کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ بہت آسانی سن رہے ہیں۔ اگر کافر نماز پڑھتا ہے تو کوئی فائدہ ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا نا۔ اگر کافر روزہ رکھتا ہے تو کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اگر کافر حج پہ جاتا ہے تو کوئی فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تبھی تو رسول نے کہا تھا علی ایک کھلا ہوا دروازہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا، جو اس سے باہر نکل گیا وہ کافر ہو گیا۔ سے مائنس کریں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر ثقلین کی عبادت سے افضل نہ کہنا ہوتا رسول کو تو کچھ اور کہہ دیتے۔ ثقلین کی عبادت سے افضل اس لیے کہا، وجہ اس کی یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار تھی تو نماز بچ گئی، علی کی ذوالفقار تھی تو روزے بچ گئے۔ اگر علی کی ذوالفقار نہ ہوتی تو اسلام کی تاریخ لکھی ہی نہ جا سکتی تھی۔ دوسری محرم کو جملہ کہا تھا کہ علی نے صرف تلوار نہیں چلائی ہے، علی نے تلوار کے ساتھ ساتھ قلم بھی چلایا ہے، ذوالفقار کو قلم بنا کے چلایا ہے۔ یعنی اگر جملہ پلٹ کے کہہ دیا جائے، وہ جملہ یہ کہ اسلام کے میدان جنگ کے رپورٹر علی ہیں،
اور جملہ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں، اسلام کے میدان جنگ کے مورخ علی ہیں، اسلام کے میدان جنگ کے مورخ علی ہیں۔ خندق ختم ہو گئی، دیکھیے خندق تو ختم ہو گئی، وہ جو چھپے ہوئے تھے وہ چھپے کے چھپے رہ گئے، وہ چھپے کے چھپے رہ گئے۔ اور شہزادی کا خطبہ ہے، کل پڑھوں گا کہ جو شہزادی کا خطبہ فتح میں پکار کے کہا تھا، کہتے ہیں جیسے ہی علی آئے، آپ نے کل سنا کہ علی ایسے چل رہے تھے، سر عمر بن عبد الود کا ہاتھ میں تھا، ذوالفقار سے تازہ لہو ٹپک رہا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے جنگل کا شیر چلتا ہوا آتا ہے، چلتے ہوئے آئے، اصحاب کو غرور اچھا نہ لگا، رسول نے کیا کہا تھا، تم کیا جانو اہل جنت کی یہی چال ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی کے پاس آئے، وہ اصحاب کہ جو چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں رسول ہمیں نہ بھیج دے، ایک مرتبہ علی کو آتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھا، کتاب کا نام دمد و ثاقبہ، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی علی چلتے ہوئے آئے، فلاں فلاں فلاں، وہ سب دوڑتے ہوئے آئے جو اب تک چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی علی کو دیکھا دوڑتے ہوئے آئے، اور جیسے ہی علی آئے ایک مرتبہ علی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، علی کا ماتھا چومنا شروع کیا، علی کو گلے لگایا۔ یہیں سے ثابت ہو گیا نا کہ خیبر میں علی کو علم ملے گا، علی علمدار بنیں گے، یہیں سے ثابت ہو گیا کہ علم کو چومنا صحابہ کی تاثیر ہے۔ بلکہ جملہ اگر پلٹ کے کہوں، علم کو چومنا صحابہ کی تاثیر ہے، علمدار کو چومنا بھی صحابہ کی تاثیر ہے۔ تو ہم علم کو بھی چومتے ہیں، علمدار کو بھی چومتے ہیں۔ اور جب مہدی آئیں گے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب مہدی آئیں گے، سب ایک ایک جتنے بھی مومن، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی لوگ ہیں، سب مہدی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ اگر مہدی کو دیکھ کے سجدہ نہ کیا تو شیطان جیت جائے گا، شیطان جیت جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کا شکوہ کیا تھا، لڑائی کیا تھی، تجھے کروں گا آدم کو نہیں کروں گا، تجھے کروں گا آدم کو نہیں کروں گا۔ تو اگر مہدی کو سجدہ نہیں ہوا، جب مہدی ظہور کریں گے تو یہی تو عالم ہوگا کہ شیطان کہے گا آج تو میری فتح ہو گئی، دیکھو اب تو میں نے مہدی کو بھی سجدہ نہیں کرنے دیا۔ مگر کہتے ہیں جیسے ہی سب آئیں گے مہدی کو دیکھ کے سجدے میں گریں گے، اور مہدی کا جو علم ہوگا، مہدی نے یہ جو علم ہے اس کا بانس کہلاتا ہے، مہدی نے علم کے بانس کو نہیں پکڑا ہوا ہوگا۔ چھٹے امام نے کہا مہدی نے علم کے بانس کو نہیں تھاما ہوا ہوگا، مہدی نے عرش کے پائے کو تھاما ہوا ہوگا، مہدی نے عرش کے پائے کو تھاما ہوا ہوگا۔ اور مہدی کا پھریرا اتنا وسیع ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک بات کر رہا ہوگا۔ اگر کہیں سے گزر جائے مہینوں تک اس کی ہیبت جاری رہے گی۔ نہ جانے جن کا عباس کا علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا تھا، مہدی کے علم کو دیکھ کے کیا ہوگا، مہدی کے علم کو دیکھ کے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ 7 ہجری آئی، واحد لڑائی کہ جس میں رسول علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کو ساتھ لے کے نہیں جا رہے، دیکھ لیا۔ اتنے میں رسول نے حدیث بیان کی، یا علی یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے تم سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، کہ جو موسیٰ کو ہارون۔ دیکھیے حکمت موجود ہے اللہ کے اور آل محمد کے ہر کام میں، یہ دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ علی کو نہ لے کر گئے، اس کی وجہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا ربط قائم کرنا ہے۔ میں نے ابھی آدھے سمجھے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے کیا کہا تھا، میں آپ کی مدد کروں گا، ایک پتھر بھی میں آپ کو کھانے نہیں دوں گا۔ اب اس کا ربط خیبر میں نکلے گا۔ کہتے ہیں پورا قافلہ چلا، اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ گدھے پالا کرتے تھے، اور ہر کسی کی سواری بھی گدھے تھی۔ کہتے ہیں جناب عزیر کو اللہ نے، گدھا بھی تھا جناب عزیر کے پاس، گدھا موجود تھا، اللہ نے ملک الموت سے کہا جاؤ سب کی روح قبض کرنا، اور سب کو کہو کہ تمہاری روح قبض کی جا رہی ہے، اور 100 سال بعد جلانا۔ عزیر کے برابر میں، جناب عزیر کے برابر میں ان کا گدھا بھی لیٹا ہوا تھا، آگے سمجھے ہیں، نبی کے برابر میں ان کا گدھا لیٹا ہوا تھا، نبی کے برابر میں ان کا گدھا لیٹا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ 100 سال بعد جب دوبارہ جلایا، جیسے ہی اٹھے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 100 برس گزر گئے۔ کا نہیں پتہ چلا، اپنے دائیں دیکھو۔ اب جو دائیں دیکھا تو گدھا نہیں تھا، گدھے کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا، اس کے اوپر گوشت آیا، وہ فوراً سے زندہ ہوا۔ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، رسول دیکھیے عزیر کے پہلو میں گدھا تھا،
عزیر ویسے ہی اٹھے، گدھا جو ہے وہ صرف ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، مہدی جب مدینے میں آئیں گے تو ایک مرتبہ رسول کے اٹھائیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ تو یہی سے ثابت ہو گیا نا کہ رسول کے سونے سے، رسول کے برابر میں سو لینے سے فضیلت نہیں بڑھتی ہے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، گدھا ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی تمام اصحاب چلے، سب نے کھانے پینے کا بندوبست کر لیا۔ ظاہر ہے میدان جنگ تھوڑی ہے، وہ تو ریس کا میدان ہے۔ جیسے ہی پہنچے، کھانے پینے کا بندوبست، کھانا موجود ہے، معلوم ہے ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے، علی آئیں گے فتح کر کے آ جائیں گے۔ کہتے ہیں جیسے ہی اب سب میدان میں آئے خیبر کے، تو دیکھا گدھے ہی گدھے نظر آ رہے ہیں۔ آدھے سمجھے ہیں پوری تقریر ایک طرف ہے، یہ جملہ ایک طرف ہے۔ جیسے ہی تمام لوگوں نے دیکھا تو یہودیوں کے اور باقی لوگوں کے گدھے نظر آ رہے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں، جو بزرگ یہاں تشریف فرمائے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، صحیح بخاری میں خیبر کی لڑائی پہ کچھ نہ لکھا بخاری صاحب نے، صرف ایک چیز لکھی، کل علم مرد کو دوں گا۔ علی کا چاہنے والا ایک، اگر آپ اس میں کچھ بھی نہ لکھتے، آپ نے ایک چیز لکھ دی، ہمارے لیے بہت ہے۔ ہمیں یہیں سے پتہ چل گیا، اور ہمیں یہ حدیث اس لیے، ہم سے مراد ہم سب آپ ہیں، ہمیں یہ حدیث اسی لیے بے انتہا پسند ہے کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا۔ یہیں سے ثابت ہو گیا کہ سب مرد موجود ہیں، پھر بھی رسول کہہ رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی صحابہ آئے، ایک یہاں بھی گدھے 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 گدھے، سارے گدھے گدھے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہیں سے بات ثابت ہو گئی۔ دیکھیے یقین جانیے میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، میں بڑی آرام سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا۔ جملے کو آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ جس میدان جنگ میں علی نہ موجود ہو، اس میدان جنگ میں صرف گدھے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جنگ میں صرف گدھے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جیسے ہی رسول نے کسی کو بھیجا، مرحب انتر حارث، اس کے پاس ایک گرز تھا، وہ گرز جو ہے یہ سوار ہوتا تھا، جیسے کوئی آتا تھا وہ گرز صرف یوں کرتا تھا، اسی دہشت سے سب واپس۔ یہ تو مرحب کی دہشت تھی، مہدی کی دہشت یہ ہوگی کہ جتنے میں نیام سے تلوار نکلے گی نہیں، اتنے میں ہی کئی لوگ مہدی کی دہشت سے مر جائیں گے، اتنے ہی لوگ مہدی کی دہشت سے مر جائیں گے۔ اور حضور امن بھائی آپ کے لیے جو آپ نے اس دن جملہ کہا تھا کہ آپ نے کہہ دیا آرام سے، اب میرا دل چاہ رہا ہے، کل بہت شعر ہو گئے تھے، مجھے شعر نہیں پڑھنا تھا، مگر اب دل چاہ رہا ہے، مہدی کا ذکر آ گیا، اور جب تک مہدی کا ذکر آئے اور مہدی کی تلوار کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا رہتا ہے۔ مہدی جانتے ہیں کیا کرے گی آتے ہی؟ انتر حارث مرحب، ان کو ایسے ڈرا رہا تھا صرف گرز ہلا کے، مہدی کو کتنے میں ایک تلوار نکلی، تلوار جب نکلتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، اسی آواز سے آدھے لوگ وہیں مر جائیں گے، آدھے لوگ وہیں مر جائیں گے۔ کہتے ہیں جتنے میں مہدی ذوالفقار کو کھینچیں گے، مرزا دبیر نے کہا ناگاہ ذوالفقار کو دیویں گے جلوہ شاہ، وہ رشت جس کی ہو بے قلم رشتہ نگاہ، مثل سپر ہراس میں ایک ایک روسیہ ڈھونڈے گا آ کے دوسرے کی پشت پر پناہ، ڈھونڈے گا آ کے دوسرے کی پشت پر پناہ۔ ارے تائید حق یہ ہوگی شہ نامدار کو، ارے ماریں گے ایک حملے میں 70,000 کو۔ حملے میں 70,000 کو۔ ایک مرتبہ مرحب نے، انتر نے، حارث نے گرز لہرانا شروع کیا، پہلا دن، دوسرے دن پھر گئے، پھر واپس، تیسرا دن پھر گئے، پھر واپس، چوتھا دن، پھر 20 دن، 25 دن، 35 دن، 39 دن، یہاں تک کہ سب جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے چلہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ چلہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ چلہ 4
39 दिन کا ہوتا ہے. 39 دن تک رسول نے ایک کو بھیجا واپس آ گئے, دوسرے کو بھیجا واپس آ گئے, تیسرے کو بھیجا واپس آ گئے, یہاں تک کہ سب کو بھیج کر واپس آتے رہے. رسول نے کہا چلہ ہوتا ہے 40 دن کا, اور 40 دن کا جب تک چلہ نہ ہو خیبر فتح نہیں ہوتا ہے. ہاں فرق یہ ہے, شرط یہ ہے کہ چلہ کسی اور کا نہ ہو بلکہ یا علی مدد کا چلہ ہو. یا علی مدد کا چلہ ہو تو خیبر فتح ہوتا ہے. ایک مرتبہ 40ویں دن کہا ناد علی مظہر العجائب. رسول نے کہا تھا آج جس نے میری مدد کی میں اسے اپنا خلیفہ اپنا جانشین بناؤں گا. دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے وعدہ کیا تھا. اب اللہ سے پکار کے کہا رسول نے پروردگار مدد کر دے. 39 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں ہو رہا. پہلا جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب اللہ کی آواز آئے گی محمد جس نے مدد کے لیے وعدہ کیا تھا اسی کو مدد کے لیے پکارو. ایک مرتبہ رسول کے لب ہلے, پکار کے کہا یا علی مدد. کہتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے علی وہاں موجود تھے. اب جیسے ہی آئے تو ایک مرتبہ علی کے آنکھوں میں درد تھا, چشمے آشوب تھا. سوال یہ ہے یا رسول اللہ ابھی تو وہاں یہودی موجود ہیں, آپ تو اللہ منوانے آئے ہیں, اپنے آپ کو منوانے تھوڑی آئے ہیں, یا علی کو منوانے تھوڑی آئے ہیں, آپ تو اللہ کو منوانے آئے ہیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے لعاب دہن لیا علی کی آنکھ پہ لگا دیا. یہودی جو ہیں وہ بھٹک جائیں گے, وہ کہیں گے شفا تو رسول دے رہے ہیں. اگر آپ کو شفا دینی تھی تو آپ کہتے پروردگار علی کی آنکھ ٹھیک کر دے, مگر رسول نے اپنے لعاب دہن سے علی کی آنکھ پہ لعاب دہن لگا کے بتا دیا ہمارا لعاب دہن بھی دنیا والوں کو شفا دے سکتا ہے. جب رسول کا لعاب دہن علی کی آنکھ ٹھیک کر سکتا ہے تو حسین کا جھولا فطرس کو پر نہیں دے سکتا. کیا اور پر بھی ایسے دیے جانتے ہیں پر کیسے دیے. یہ بازو ٹوٹ چکا تھا, جیسے ہی گیا بازو سے مس کیا, کبھی یہ بازو دیکھا کبھی یہ بازو دیکھا, کبھی یہ دیکھا کبھی یہ دیکھا, دونوں کو جوڑا. جیسے ہی جوڑا ایک مرتبہ رسول نے کہا فطرس کیا دیکھ رہے ہو, جملہ آپ کے حوالے. پکار کے کہا یا رسول اللہ, مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بازو اللہ کا دیا ہوا ہے, ایک بازو حسین کا دیا ہوا, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب رسول کا لعاب دہن علی کو شفا دے سکتا ہے حسین کا جھولا کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے آپ حسین کے جھولے پہ حیران ہیں, یا اب بھی کوئی بھی عورت ہو, مرد ہو, ماں ہو, باپ ہو, دادی ہو, کوئی بھی ہو, اگر کسی کو اولاد چاہیے ہوتی ہے تو وہ کہیں اور نہیں جاتی ہے, وہ علی اصغر کے جھولے پہ جاتی ہے. اور اگر وہ بھی نہ, اور اگر آپ اس سے بھی کمتر بات کریں, دیکھیے کمتر لفظ جو ہے وہ معاذ اللہ توہین کے لیے ہے, اگر آپ اس سے تھوڑی سی چھوٹی بات کریں کہ علی, آپ سمجھ رہے ہیں علی اصغر کا جھولا کوئی بہت چھوٹی چیز ہے. علی اصغر کا جھولا نہ ہو تو کربلا نہیں ہو سکتی تھی. علی اصغر کے جھولے کی وجہ سے کربلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی اصغر کے جھولے سے ماؤں کو اولاد ملتی ہے, آپ علی اصغر کے جھولے پہ پریشان ہیں. ارے یہاں تو حسین کا گھوڑا بھی آج تک دنیا والوں کو اولاد دے رہا ہے, آج تک اولاد دے رہا ہے. تو شفا کی بات آل محمد کے گھرانے سے نہ کیجیے, یہ گھرانے بالکل الگ ہیں. ایک مرتبہ رسول آئے, علی کے چہرے پہ, علی کی آنکھ پہ لعاب دہن لگایا, ٹھیک ہوئے. کہا علی اب تو درد نہیں ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ. اب کہتے ہیں رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. جس کو تمہید کا جملہ یاد ہے, وہ جملہ یہ تھا کہ پروردگار محبوب تیرا محمد ہے. حدیث علی کی شان میں ہے محبوب تیرا محمد ہے, حدیث علی کی شان میں. تبھی تو اللہ نے کہا تھا اور رسول بغیر اللہ کے وحی کے بولتے نہیں ہیں, آپ ہی کہتے ہیں نا. تو اللہ نے یہ کہا کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کوئی عام علم ہے, یہ کوئی عام سا علم ہے, یہ عام علم نہیں ہے. علی وارث انبیاء ہیں, حسین وارث انبیاء ہیں. ارے سب چھوڑیے, عباس بھی وارث انبیاء ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل ابھی آپ کو دیتا ہوں. شیش پہ اللہ نے وحی کی اور کہا کہ قاتل کا بدلہ لیا جائے. شیش سے چلتا ہوا علم کہاں تک آیا؟
یہاں تک آیا. کیسے؟ شیش نے وہ علم ابراہیم کو دیا, ابراہیم نے وہ علم تابوت سکینہ میں محفوظ کیا, تابوت سکینہ سے وہ علم موسیٰ کے پاس آیا, موسیٰ کے بعد وہ علم ہارون کے پاس آیا, یہاں تک کہ طالوت کے پاس آیا. طالوت نے وہ علم داؤد کو دیا, داؤد نے وہ علم سلیمان کو دیا, سلیمان نے وہ علم زکریا کو دیا, زکریا نے وہ علم یحییٰ کو دیا, یحییٰ نے وہ علم یعقوب کو دیا, یعقوب نے وہ علم یوسف کو دیا, یوسف نے وہ علم یہاں تک کہ چلتا ہوا بنی ہاشم کے پاس آیا, عبد مناف کے پاس آیا, ہاشم کے پاس آیا, عبد المطلب کے پاس آیا, ابو طالب کے پاس آیا. ابو طالب نے وہ علم محمد کو دیا. اب دنیا حیران تھی, شیش سے چلتا ہوا علم محمد کے پاس آ رہا ہے. تبھی تو خیبر میں رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. ایک مرتبہ رسول نے کہا تھا کل جسے علم دوں گا اس کے ہاتھوں پر فتح لکھ دی گئی ہے, خیبر فتح کیے بغیر لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. آپ نے یہ جملہ محفوظ کرنا ہے. اگر آپ نے یہ جملہ محفوظ نہ کیا تو گویا پوری تقریر آپ نے نہیں سمجھی. رسول کہہ رہے ہیں خیبر فتح کیے بغیر لوٹ کر واپس نہیں آئے گا, خیبر فتح کیے بغیر لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. علم ہاتھ میں چلے, پشت ہے رسول کی جانب, پشت ہے رسول کی جانب. پچھلے 12 محرم کو یہی جملہ کہا تھا, مہدی خانہ کعبہ پہ پیٹھ لگائے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی جاگیر پہ کھڑا ہوتا ہے. اور آسانی سنا, آپ شاید تھک گئے ہیں. کیوں نہ مہدی کے باپ کا گھر ہو, پہلا کعبے میں آیا تھا آخری کعبے سے آئے گا. پیٹھ لگائے کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ قبلے کی طرف پشت کر سکتا ہے. مہدی کے علی کے ہاتھ میں علم تھا, چلتے ہوئے گئے, پشت رسول کی جانب ہے. اب ظاہر ہے ہر کسی کو تو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے. یا رسول اللہ, پشت ہے رسول کی جانب. یا رسول اللہ, تم نہیں دیکھا, تم نہیں دیکھا. یا رسول اللہ, کب تک جنگ کروں, کب تک جنگ کروں. کہا جب تک لا الہ نہ کہہ دے, چاہے خیبر کا دہی اکھاڑنا پڑ جائے. علی پہنچے. خیبر تو ابھی 2 دن آپ اور سنیں گے, آپ سمجھ رہے ہیں خیبر بہت چھوٹی سی ہے. خیبر اگر خیبر نہ ہو تو اسلام ہی نہ رہے. خیبر اتنی بڑی ہے خیبر, آپ کو 2 دن لگیں گے خیبر سننے میں. کہتے ہیں جیسے ہی پہنچے یہ جملہ کہا, اب وہاں جو ہوا وہ کل عرض کریں گے. کہتے ہیں علی واپس آ, پکار کے کہا یا رسول اللہ, یہ علی کا غرور آج بھی ہمیں اچھا نہیں لگا. خندق میں بھی غرور اچھا نہیں لگا تھا, احد میں بھی اچھا نہیں لگا, آج خیبر میں بھی اچھا نہیں لگا. کہتے ہیں کہا کیا ہوا؟ کہا اگر آپ سے سوال پوچھنا ہی تھا, سوال پوچھنا ہی تھا تو پلٹتے. کہتے یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں. یہ علی نے کیا مغرور پنا دکھایا کہ علی جو ہے وہ پشت آپ کی جانب ہے. کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, علی آئیں علی سے پوچھ لینا. علی آئیں گے, علی سے پوچھ لینا. علی چلتے ہوئے آئے, پکارے گا یا علی, یہ آپ نے کیسا غرور دکھایا, کیسی عقل دکھائی. اب میرا دل یہ کہتا ہے علی نے شاید یہ جملہ کہا ہو بے وقوف, کل رات میں ہی یہی حدیث سنی تھی, خیبر فتح کیے بغیر لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. آپ نے بہت آسانی سے سنا, خیبر فتح کیے بغیر لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. یہ تو جواب وہ ہے کہ جو میں نے سوچا ہے. علی کا اصل جواب یہ ہے, علی نے کہا بدعت, تم کیا جانو کہ نیت کیا چیز ہے. تم کیا جانو نیت کیا چیز ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نیت موجود ہے, اور اسی نیت پہ ہمارا اشرا ختم ہوگا. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نیت موجود ہے. میں جیسے ہی چلا, علم ہاتھ میں تھا, میں نے نیت کر لی تھی جہاد کی. اب دیکھیے سوال بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. علی نے کیا جواب دیا؟ جیسے ہی علی نے کہا کہ میں جہاد کی نیت کر چکا تھا, اگر میں پلٹ جاتا جہاد کی نیت ٹوٹ جاتی. جملات کے حوالے, اگر میں پلٹ جاتا جہاد کی نیت ٹوٹ جاتی. مجھے دنیا والوں کو یہ بتانا تھا کہ علی اگر جہاد میں بھی ہو تو نیت نہیں توڑتا ہے, اگر علی نماز میں بھی ہو تو نیت نہیں توڑتا ہے. علی نے جہاد کی نیت نہ توڑ کے بتا دیا کہ علی نے کبھی بھی میدان سے منہ نہیں پھیرا ہے. علی نے کبھی بھی میدان سے منہ نہیں پھیرا ہے. جس علی نے کبھی بھی میدان سے منہ نہیں پھیرا, اسی علی کے پوتے علی اکبر نے بھی کبھی بھی پیچھے سے حملہ نہیں کیا, ہمیشہ سے آگے سے حملہ کیا ہے. آل محمد میں کسی نے بھی پیچھے سے حملہ نہیں کیا. یہ تہذیب علی کی سکھائی ہوئی ہے, یہ علی نے اپنے قلم سے لکھا ہے. کہتے ہیں رات میں ایک سایہ آتا ہے, علی اکبر کی والدہ ام لیلہ کہہ رہی ہیں میرے والی
میرے وارث، میرے سرتاج، رات میں ایک سایہ آتا ہے، علی اکبر کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ کہا میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج، یہ سایہ کون ہے؟ کہا ام لیلا کسی کو بتانا نہیں، میں رات میں دیکھنے آتا ہوں کہیں علی اکبر کو پیاس تو نہیں لگی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آج آپ کو بچپن میں علی اکبر کے پیاس کی اتنی فکر ہے، ارے تب آپ کیا کریں گے جب علی اکبر لڑتے ہوئے واپس آئیں گے اور پکار کے کہیں گے بابا تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ آپ اطمینان سے سنیے، کہتے ہیں ایک شخص حسین کے پاس آیا، اس کے بیٹے کی آنکھ میں تنکا گھس گیا تھا۔ شفا بھی آپ نے سنا نا کہ آل محمد کے گھرانے والے کیسے شفا دیتے ہیں۔ کہا مولا میرے بچے کی آنکھ میں تنکا گھس چکا ہے۔ حسین نے اپنا لعاب دہن لیا، اس بچے کی آنکھ پہ لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جیسے ہی جانے لگا حسین نے کہا ذرا ٹھہرو واپس آؤ۔ کہا جی مولا۔ کہا یہ بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا بیٹا 18 برس کا ہو گیا ہے اور اس کے سینے میں برچھی لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا مولا اگر ایسا ہونے والا ہے تو میں پھر جینے کی دعا نہیں کرتا۔ کہا نہیں جا تیرا بچہ سلامت ہے، ہاں ایک دن حسین کو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں ان کے جوان بچے موجود ہوں گے، صرف وہ تصور کریں کہ جوان بیٹے کو مرنے بھیجنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک بار کہا بابا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا بیٹا علی اکبر کیسے اجازت دے دوں، صرف میرا تو حق نہیں ہے، جن دو عورتوں نے تمہیں پالا ہے، ایک تمہاری پھوپھی زینب اور ایک تمہاری ماں ام لیلا۔ کہا بابا آپ میرے ساتھ چلیے۔ کہا بیٹا باپ کو کس امتحان میں ڈال رہے ہو، چلو تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین در خیمہ پہ آئے، زینب کے خیمے میں آئے، پکار کے کہا زینب یہ بتاؤ جب سے ماں اس دنیا سے گئی ہے کبھی حسین نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں بھیا میں تو اس حسرت میں رہ گئی کہ کب آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے۔ کہا زینب آج ایک چیز مانگو۔ کہا جی بھیا مانگیے۔ کہا زینب آج علی اکبر کو مرنے جانے کی اجازت دو۔ زینب نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں علی اکبر جانے لگے، گھوڑے کی طرف آئے۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر ابھی تو پھوپھی نے اجازت دی ہے نا، وہ جو خیمے پہ بالوں کو بکھرائے ماں بیٹھی ہوئی ہے، ماں سے کون اجازت لے گا؟ کہا بابا آپ میرے ساتھ چلیے۔ کہا نہیں بیٹا وہ میرا امتحان تھا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ بھلا دنیا میں کوئی باپ اپنی زوجہ سے کہتا ہے اس کے بیٹے کو مرنے جانے کی اجازت دے دو؟ کہتے ہیں علی اکبر وہ واحد شہید ہے کہ جب بھی خیمے سے باہر نکلتے تو روایتوں میں جملہ ہے کہ 9 سے لے کر 13 تک کی روایت ہے 9 مرتبہ پردہ اٹھتا تھا، 9 مرتبہ پردہ گرتا تھا۔ عالموں نے لکھا یہ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ سکینہ جو ہے وہ علی اکبر کے پیروں میں گر گئی تھی، پکار کے کہا تھا بھیا میں آپ کو نہیں جانے دوں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی بھیا۔ چچا عباس بھی گئے تھے، لوٹ کر واپس نہیں آئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیا آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بار علی اکبر ام لیلا کے خیمے پہ پہنچے، جیسے ہی پہنچے لیلا نے اپنے چاند کو دیکھا تو کہا میرے چاند ارے تمہاری وجہ سے تو میرے گھر میں چاندنی ہے، ارے جب سے تمہاری آذان سنی ہے اس کے بعد اب تم چہرہ دکھانے آئے ہو میرے لال۔ ایک مرتبہ علی اکبر گھٹنوں پہ بیٹھے، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھوں کو جوڑا، پکار کے کہا مادر گرامی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور ملائکہ کہیں گے اپنی آنکھوں کو بند کر لو فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، تو زینب آگے بڑھ کے کہیں گی میں نے اپنے 2 شہزادے حسین پر سے صدقے کر دیے، مادر عباس کہیں گی میں نے اپنے 4 بچے حسین پر سے صدقے کر دیے، مسلم کی زوجہ کہیں گی میں نے اپنے 4 بچے حسین پر سے صدقے کر دیے۔ آپ میری دادی زہرا کو کیا جواب دیں گی؟ ایک بار کا بیٹا میں فاطمہ زہرا سے شرمندہ
रखा। अली अकबर ने कहा बाबा रकाब से हाथ तो हटाइए ताकि मैं सवार हूँ। कहा बेटा इंसाफ न किया, बेटा ये वही पैर है जो कभी बचपन में मेरे दोस्त पे हुआ करते, जो कभी बचपन में मेरे दोस्त पे हुआ करते थे। कहते एक मर्तबा हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर मुझे मुड़ मुड़ के देखते जाना। कहा बाबा आप ये जुमला क्यों कहते हैं? कहा अली अकबर अगर तुम्हारा कोई 18 साल का जवान बेटा होता तो तुम्हें मालूम होता कि जवान बेटे को मरने भेजना कितना मुश्किल काम है। एक बार अली अकबर मैदान में गए, मैमने को मैसरे पे उल्टा, मैसरे को कल्ब लश्कर पे उल्टा। मगर अब जो मैं जुमला कहने जा रहा हूँ सीनों पे हाथ मारिए, आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए। एक मरतबा अली अकबर वापस आए, अपने बाबा के कान में कुछ कहा, हुसैन ज़ारों कतार रोने लगे। ज़ैनब ने कहा भैया अली अकबर ने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना रोने लगे? कहा ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकती, ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। कहा भैया आपको मेरे हक की कसम है। कहा ज़ैनब सुनो, अरे दुनिया का दस्तूर है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे से वसीयत करता है। करबला में दस्तूर उलट गया, जवान बेटे ने बूढ़े बाप से वसीयत की और कहा बाबा मेरी माँ के पर्दे का ख्याल रखिएगा और आपसे जवान का लाशा न उठाया जाएगा। एक बार अली अकबर गए, जैसे ही गए तो जब मैमने को मैसरे पे उलट चुके, एक मरतबा 30,000 के लश्कर ने अली अकबर को घेर लिया। तीर मारे गए, नेज़े मारे गए, यहाँ तक कि एक मरतबा जैसे ही बर्छी का फल अली अकबर के सीने में लगा, अब रकाब में संभला न गया। एक बार घोड़े पे डगमगा, घोड़े से जमीन पे गिरे, आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। अब हुसैन को कुछ दिखाई न दे रहा था, अरे घुटनों के बल कोहनियों के बल चलते हुए गए, मगर हुसैन अली अकबर के लाशे तक न पहुंच पाए। इतने में फातिमा ज़हरा की आवाज आई, बेटा अली अकबर, आवाज आई हुसैन घबराना नहीं है, माँ तुम्हारे साथ है। कहते हैं जैसे ही हुसैन अली अकबर के लाशे पे आए तो अली अकबर के सीने में बर्छी का फल मौजूद था। इतने में आवाज आई अली की, हुसैन घबराना नहीं है, बाबा भी तुम्हारे साथ है। एक मरतबा अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला, बर्छी का फल अकेला न निकला, अली अकबर का कलेजा बर्छी के फल के साथ बाहर आया। आखिरी वो जुमले एक मरतबा तेरे खैमा पे आए, ज़ैनब अली अकबर के लाशे पे गिर गए। एक मरतबा सकीना अली अकबर के लाशे पे गिर गए। पुकार के कहा सकीना ने बाबा उम्मे लैला दिखाई नहीं दे रही। अब जो देखा उम्मे लैला ने पुकार के तेरे खैमा पे कहा, अरे हुसैन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा अली अकबर किधर है? कहते हैं जैसे ही लाश अली अकबर पे आए, एक मरतबा अली अकबर का लहू अपने चेहरे पे मलना शुरू किया। आखिरी जुमला 11 मुहर्रम को उम्मे लैला के जानू पे अली अकबर का सर था। शिमर ने कहा सबके सर तन से जुदा कर दे। अरे उम्मे लैला के सामने अली अकबर का सर